الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اب تک جو بحث کی اس میں یہ بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید معروف اسلوب اور معروف زبان میں گفتگو کرتا ہے، یعنی نہ اس کے الفاظ میں کوئی چیز شاذ ہے نہ اس کے اسلوب میں کوئی چیز شاذ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز میرے لیے یا آپ کے لیے یا کسی ابتدائی طالب علم کے لیے مشکل ہو گئی ہے اور وہ یہ کہے کہ میرے لیے یہ اجنبی ہے. اس پر معز صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں لفظ تو لغت میں بھی اس معنی میں نہیں تھا اور وہ معروف تھا، اور فلاں لفظ لغت میں لکھا ہوا ہے اور معروف نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بہت سادہ بات ہے، یعنی اس کا کوئی عربی زبان تعلق نہیں، دنیا کی ساری زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس زبان کا بہت مطالعہ کرتے ہیں، اس کو بہت پڑھتے ہیں، تو ایک لفظ آپ کو سینکڑوں ہزاروں جگہ استعمال ہوتا ہوا مل رہا ہوتا ہے، یعنی روز استعمال ہو. جیسے میں نے ستارے کی مثال دی، یعنی عربی زبان کی کوئی ابتدائی کتاب بھی ہوگی تو آپ اس میں بھی النجم ستارے کے معنی میں دیکھیں گے، انتہائی کتاب ہوگی تو وہاں بھی دیکھیں گے، دسویں جگہ وہ لفظ آپ کو استعمال ہوا ہوا مل رہا ہوگا، تو وہ پھر معروف قرار پا جاتا ہے. اور ایک لفظ استعمال کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تحقیق اور تدقیق کے بعد نکالا گیا تو اس کو شاذ کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی یہ چیز جو ہے اس کا تعلق کسی زبان کے علم سے ہے، وہ جتنا آپ کا علم ہوگا تو آپ اس سے واقف ہوتے جائیں گے، اس کو جان لیں گے. ایک عام طالب علم کے لیے تو اصل میں سارے ہی شاذ ہوتے ہیں اور سارے ہی معروف ہوتے ہیں، تو یہ دقت اس کو پیش آتی ہے. لیکن زبان کے ماہرین یا محققین کو یا اس زبان کے بولنے والے، دو کیٹیگریز ہیں نا، ایک یہ ہے کہ زبان کے جو بولنے والے لوگ ہیں یا اس زبان کے جاننے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے معروف ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ اس پر تحقیق کرتے ہیں اس کے محققین ہوتے ہیں، وہ اس معاملے میں مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ لفظ معروف ہے. جہاں ذرا سوال پیدا ہو جاتا ہے وہاں پھر دلائل دینے پڑ جاتے ہیں، یعنی پھر اس کے بعد استدلال کرنا پڑ جاتا ہے. تو غصہ نحوہ اصل میں استدلال کی مثال ہے. ایک مشکل پیش آ گئی تو اب بھائی استدلال کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ بھی عربی زبان میں معروف ہے، اور کیسے بتانا پڑے گا. ایک لفظ غالب نے استعمال کیا ہے، شان الحق حقی نے اس میں اچھا کے جو مختلف معنی بیان کیے ہیں ان میں سے 10-20 ایسے ہیں کہ جو لغتوں میں نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن بہت معروف ہے. یعنی اتنے معروف ہیں کہ عام لوگ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن لغت میں جب اس کا استقصاء کرتے ہیں، یعنی الفاظ کا استعمال دیکھ دیکھ کر اس کے معنی لکھتے ہیں، تو انسان کا کام ہے نا، وہ بعض اوقات عام بول چال کی ایک چیز پر متنبع نہیں ہوتا. اور یہ سلسلہ دنیا کی ہر زبان میں اسی طریقے سے جاری رہتا ہے. تو لفظ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس زبان کے گہرے علم کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں بالکل معروف ہے. تو یہ معنی مطلب ہے اس کا. اب اس میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، یعنی یہ قاعدہ بیان کر دینے کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں کچھ مثالیں دی ہیں. یہ مثالیں قرآن مجید سے، ان میں جو آیات زیر بحث آئی ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے شاید ان آیات کو دے بھی گیا ہے لوگوں کو، اور اگر نہیں ہے میرے پاس تو قرآن مجید ہے، دے بھی دیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلی آیت سورہ رحمان کی آیت ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. اب اس میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، النجم، الشجر اور یسجدان. یسجدان وہی ہے جو سجدہ، سجود آپ بولتے ہیں، اسی سے ورب استعمال ہوا ہے. شجر آپ کی اردو میں بھی استعمال ہے، یہ ہوتا ہے معروف ہونا، یعنی شجر اتنا عربی زبان کا معروف لفظ ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا، ایسا عام لفظ ہے. تو شجر درخت کے معنی میں. اسی طرح نجم، اب عربی زبان کی آپ میں نے عرض کیا نا کہ چھوٹا سا قاعدہ پڑھانا شروع کریں تو وہاں سے بھی شروع ہو جائے گا. اتنا عام اور اتنا معروف لفظ ہے یہ اس معنی میں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. تارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ لفظی مطلب ہے. اب دیکھیے میں نے جو آپ کو مثال دی تھی
کہ بسا اوقات ایک چیز کو متعین کرنے کی مشکل پیدا ہوتی ہے. یہاں کیا مشکل پیدا ہوئی؟ مشکل یہ پیدا ہوئی کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں کچھ دقت لگی کہ درختوں سے تاروں کا کیا تعلق ہے. یعنی کوئی ایک پیڑ ہے نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو ان کے اندر کیا مناسبت ہے؟ اب یہ جو نجم کا لفظ ہے اس سے فعل ورب استعمال ہوتا ہے پھوٹنے کے معنی میں، متفرق ہو جانے کے معنی میں، بکھر جانے کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اچھا، لیکن اس سے جو اسم بنتا ہے لفظ نجم، وہ عربی زبان میں اس مفہوم میں معروف نہیں ہے جس سے اس کے فعل استعمال ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی عربی زبان کا ایک اچھا طالب علم اس سے واقف ہے پوری طرح. تو اس سے اگر اس لفظ کے معنی بنائے جائیں تو وہ بن جاتے ہیں بوٹیوں کے، یعنی بنا لیں. اچھا، یہ بنا لیں پہ آپ تعجب نہ کریں. جب کوئی زبان محققین کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، جب تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں بہت اطمینان سے بول رہے ہوتے ہیں، بڑے معروف اسلوب میں بول رہے ہوتے ہیں، محققین کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو زبان کے اندر قیاس دخل انداز ہو جاتا ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر عربی زبان ہے، تو عربی زبان میں ایک لفظ ہے ضربہ، اس نے مارا. اب اس سے عربی قاعدے کے مطابق کوئی 25-30 الفاظ بن جاتے ہیں. ضارب بن جاتا ہے، مضروب بن جاتا ہے، مضرب بن جاتا ہے، بہت سے الفاظ بن جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا ہمیں کوئی اور فعل بن جائے ملے گا تو ہم اس سے بھی یہ لفظ بنا لیں گے. اس کو قیاس کہتے ہیں. اچھا، یہ عربی زبان کی وسعت کا باعث بھی بنتا ہے. مثلا فلم ایجاد ہوئی تو اب ظاہر ہے کہ فلم انڈسٹری سے متعلق جتنے اصطلاحات ہیں، ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، اداکار ہے، خود فلم ہے، اس کی نمائش ہے، سنیما ہے، یہ بے شمار جو الفاظ تھے یہ عربی زبان کے لیے اجنبی الفاظ تھے. تو عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے یہ کیا کہ وہ فلم جو لفظ ہے فلم، تو ان کی پوری زبان جو ہے وہ 3 حرفوں سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ان کو مل گئے، ان کا فے لام میم فلم. اب اس سے تفلیم بن گیا، اس سے مفلم بن گیا، اس سے تفلم بن گیا، یعنی بے شمار الفاظ انہوں نے قائم کر دیے. یہ اصل میں قیاس ہے. یعنی یہ الفاظ اب اہل علم قائم کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو قائم کرنے کا عمل ہے الفاظ کا، یہ آہستہ آہستہ پھر زبان کا حصہ بھی بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں ایک چیز قیاس ہے، وہ بعض اوقات اس کے اندر دخل انداز ہو جاتا ہے. تو یہاں یوں نہیں ہے کہ نجم کا لفظ جب مجرد بولا جاتا ہے تو بوٹیوں کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ اس کے فعل سے معنی لے کے اس کے اسم میں وہ معنی داخل کر رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ قیاس کر لیا جاتا ہے. لیکن کیا اس زمان کے بولنے والے اس زمانے میں بھی ایسا بولتے تھے؟ یعنی آپ نے قیاس کر لیا، لفظ بنا دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لغت میں لکھ دیں اور کوئی صدی 2 صدی کے بعد بڑا معروف لفظ بن جائے، یہ ممکن ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ جس زمانے میں آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے اس وقت بھی وہ معروف تھا یا نہیں. تو نجم کا لفظ بوٹیوں کے معنی میں یعنی عربی زبان کے لیے غیر معروف لفظ ہے، یہ قائم کیا ہوا لفظ ہے. یہ معنی اس میں پیدا کیے گئے ہیں قیاس سے. عرب اس لفظ کو کبھی ایسے استعمال نہیں کرتے. اور جو 1-2 مثالیں بعض لوگوں نے دی ہیں اس طرح کے استعمال کی، وہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت نقطۂ بعد الوقوع ہے. جانتے ہیں نقطۂ بعد الوقوع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے نقطہ پیدا کر لیا، درا حالے کے اصل میں وہ موجود ہی نہیں تھا. تو وہ اس وقت ایک فنی بحث ہو جائے گی، ورنہ وہ 2 شعروں کے اوپر میں تبصرہ کر کے آپ کو بتا دیتا کہ حقیقت میں دونوں منحول ہے، کوئی حقیقت نہیں. تو یہ چیز جو بہت ہو جاتی ہے زبان کے اندر. اچھا، اب کیا کیا؟ جب بوٹیوں کا لفظ مل گیا تو آگے تھا درخت، بن گیا نا، تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بوٹیاں اور درخت دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں. ایک مشکل آسان ہو گئی، اور مشکل آسان ہو گئی تو یہ لے لیا گیا اس کو. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ بوٹیوں کے لیے عربی زبان میں 10 معروف لفظ موجود ہیں. یعنی بوٹیوں کے لیے بھی معروف لفظ موجود ہے عربی زبان میں. قرآن مجید نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ ایک ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جو دوسری جگہ 50 موقعوں کے اوپر
ستاروں کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی یہ ہو نہیں سکتا. تو قرآن چونکہ معروف زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ہمارے اصول پر ہم یہ کہیں گے کہ مناسبت کا واضح ہونا نہ ہونا اس پہ غور ہوگا، معنی نہیں بدلے جا سکتے. یعنی اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے کیا ہے. چنانچہ آپ اس آیت کی تفسیر مثال کے طور پر تدبر قرآن میں نکال کے پڑھیں تو مولانا امین حسن اصلاحی نے قرآن مجید کے اندر سے دوسری جگہ پر مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ اصل میں قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ پوری کی پوری زمین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو آپ زمین اور آسمان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر تارے اور نیچے درخت بکھرے ہوئے نا. تو اصل میں مناسبت اس منظر کی ہے جس کو قرآن مجید نے نمایاں کیا ہے. گویا اس میں ون نجم و شجر و یسجدان کہہ کے در حقیقت آسمان سے زمین تک ہر چیز کا احاطہ کر لیا. تو یہ مناسبت جو ہے انہوں نے دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اس کو بڑی وضاحت سے قرآن نے بیان کیا، اس کو واضح کر دیا. جب یہ واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ایک ادبی اسلوب کو اپریشیٹ نہ کرنے سے مسئلہ پیدا ہوا ہے، ورنہ قرآن معروف ہی اسلوب میں نازل ہوا ہے. دیکھیے اس کی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ وہ نجم و شجر و یسجدان میں نجم کے معنی تاروں ہی کے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بحث تو بعد میں کریں گے کہ مناسبت کیا ہے کیا نہیں ہے. مناسبت تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے 2 نسلیں گزر جائیں لیکن معنی نہیں بدلے. اس اہتمام کے ساتھ آدمی کو، یعنی ایک لفظ ہے اس سے ایک معنی نکل رہے ہیں، وہ ایک معروف مفہوم ہے، اس معروف مفہوم سے ہٹ کر جب آپ کہہ رہے ہیں کوئی معنی ہے اس کے، تو پھر کیوں ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں ہے. ایک بلیغ کلام جس کے اسلوب سے ہم واقف ہیں، جس کے استعمالات سے ہم واقف ہیں، جو خود کہتا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، اس نے بوٹیوں کے لیے 10 معروف الفاظ چھوڑ کر نجم کے لفظ کا انتخاب کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو لفظ بھی ایسا کہ جو اصل میں قیاس سے بنا ہوا ہے، یعنی لفظ کا حال بھی یہ ہے. اور النجم کا لفظ کوئی قرآن میں اسی جگہ استعمال نہیں ہوا، یعنی اگر آپ نکال کے دیکھیں تو ایک فہرست آپ کو مل جائے گی جس میں تاروں کے معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے نزدیک کیونکہ قرآن مجید معروف اسلوب میں نازل ہوا ہے، وہ بلسان عربی مبین ہے، اس کی زبان میں ابانت ہے، اس وجہ سے وہ ایسے شاذ اور قیاسی الفاظ میں اپنا مدعا ادا نہیں کرتا. مناسبت میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ایک بحث کی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر مناسبت بادنا تامل آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ذرا آپ غور کریں تو دوسرے زاویے سے سمجھ میں آ جائے. تو قرآن مجید تو تاروں کے سجدے کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید تو سائے کے سجدے کا ذکر کرتا ہے. وہ اس کے خاص ادبی اسالیب ہیں، وہ اس وقت میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی استدلال کی ایک خاص قسم ہے. یعنی انسان جو ہے یہ جب آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی پہلو سے چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. ایک اس کے اندر عقل ہے، ایک اس کے اندر جذبات ہیں، ایک اس کے اندر بعض نازک حسیات ہیں، ایک بعض لطافتیں ہیں جن کو یہ اپنے اندر پاتا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ملا کر بعض اوقات اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، اور قرآن مجید ایسے ہی کرتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی جگہوں کے اوپر منظر کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب منظر کو آپ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جی اصل میں مسئلہ کیا پیدا ہوا تھا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے قرآن نے تاروں کو اور درختوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو اگر آپ پوری کی پوری زمین پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم سب نہیں ہیں، یعنی یہ زمین ہے اوپر آسمان ہے اور اس میں سبزہ لہلہا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بکھری ہوئی آپ کو نظر آئے گی وہ آسمان پر تارے ہوں گے اور زمین پر درخت. یعنی یہ دونوں چیزیں مل کے وہ اس پورے منظر کو مکمل کر دیتی. وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ. تو میں نے عرض کیا کہ اس میں النجم کے معنی جو ہے وہ بہرحال تاروں ہی کی. یہ یسجدان جو ہے یہ سجدہ کرتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے؟ یہ بحث بہت دور نکل جائے گی. قرآن پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ قرآن پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس کو میں ضرور واضح کروں گا. اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اسی لیے کہ قرآن مجید میں استدلال کے جو اسالیب استعمال ہوتے ہیں، یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ جواب دے کے آپ کو آگے گزر سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں تسبیح اور سجدہ زبان حال کی تعبیریں بھی ہیں اور حقیقت کی تعبیریں بھی ہیں، دونوں چیزیں. مثلا یہ کہ بجلی تسبیح کرتی ہے نا، لیکن کیسے کرتی ہے؟
سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم کہتی ہے، ہو سکتا ہے کہتی ہے، یعنی یہ ایک الگ بحث ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے الگ کر دیجئے، یہ بہت دور نکل جائے گی. میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے جس کے تحت میں نے آپ کو جواب دیا ہے، لیکن کیا مطلب ہے اس کا، اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کسی وقت. اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ بحث اس جگہ پر رہے، یعنی مجھے ساری بحث کو چھوڑ کر وہ بات سمجھانی پڑے گی. جی ایسا ہوتا ہے نا، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک لفظ کا استعمال اہل زبان کے ہاں عام ہے، اور ایک لفظ کبھی استعمال ہوا، کسی خاص طبقے میں استعمال ہوا، اب اس کا استعمال عام نہیں رہا، اشاعت بن جائے. یہ چیز ہوگی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. کسی لفظ کے متروک ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں زبان کے بولنے والے فصحا اب اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی ٹک کا لفظ جو ہے یہ متروک ہے، یہ شاذ نہیں ہے، یہ متروک ہے. متروک کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اردو بولنے لکھنے والا اگر اب اس کو استعمال کرے تو غلط کرے گا، جبکہ شاذ کا استعمال غلط نہیں ہوتا. ایک لفظ کو میں نے اٹھایا، وہ عام طور پر اب اس معنی میں نہیں بولا جاتا، عام طور پر نہیں بولا جاتا، اور اس کو اٹھا کر میں نے استعمال کر دیا اس میں. یہ ہے شاذ لفظ کا استعمال. متروک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو فصحا نے بالاجماع ترک کر دیا بولنا، یعنی اس کا بولنا غلط سمجھا جاتا ہے، اس کو متروک کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا کوئی لفظ متروک نہیں ہوا ابھی تک. یعنی متروک ہو جانے کا مطلب ہے اس لفظ کا استعمال ہی ختم کر دیا جائے. وہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن تو شب و روز پڑھا جا رہا ہے نا، عربی زبان پر، اس کے ادب پر اس کے بے پناہ اثرات ہیں. لیکن لفظ قرآن میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اب وہ عام طور پر اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ بہت ہوتا ہے. متروک ہو جانا ایک بالکل الگ چیز ہے. متروک کا مطلب یہ ہے کہ فصحاب اس کو استعمال کرنا غلط سمجھتے ہیں. قرآن مجید کے کسی لفظ کے ساتھ 14 صدیوں میں یہ نہیں ہو سکا. آج بھی اس کا لفظ اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر ایک فصیح ترین آدمی، اعلیٰ ترین لکھنے والا اس کو استعمال کر دے گا، بالکل ٹھیک، دوسرے معنی میں استعمال نہیں، اس معنی میں بھی کر دے گا. اس میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اس میں بھی کر دے گا، یعنی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے اصل میں قرآن کے مفہوم میں اس کو استعمال کر دیا، وہ کرینہ پیدا کرے گا وہاں، یعنی کلام میں ایسا کرینہ پیدا کر دے گا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس نے اس معنی میں استعمال کیا ہے، یہ ہو جائے گا. تو ایسی بہت سی تعبیریں ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات ایک اچھا لکھنے والا اٹھاتا ہے. مثلا دیکھیے میں اس کی مثال دوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عمومی شہرت ہے کہ وہ بڑے قاضی تھے، یعنی نازک سے نازک معاملات میں فیصلہ کر دیتے تھے. ان کے بعض فیصلوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور بعض موقعوں پر نازک موقعوں پر ایک چیز سلجھ نہیں رہی، ایک قضیہ ذرا پیچیدہ ہو گیا ہے، تو اس میں ان کی طرف رجوع کیا گیا تو انہوں نے اس کو حل کر دیا. یہ ایک عمومی عربی ادب کی روایت ہے. ان کی کنیت تھی ابو الحسن. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن. تو عربی زبان میں یہ ضرب المثل بن گئی کہ قضیۃ ولا ابو الحسن لہو، کہ بھائی قضیہ تو موجود ہے لیکن کوئی ابو الحسن نہیں ہے جو اس کو سلجھا دے. یہ بن گئی. اچھا اب یہ دیکھیے
کہ قضیۃ ولا ابو الحسن لہو یہ تو عربی میں عام ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ استعمال کیا کہ ردۃ ولا ابا بکر لہو، ارتداد ہے اور کوئی ابو بکر نہیں. یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قضیہ کی جگہ ردہ رکھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر نے ارتداد کے خلاف غیر معمولی اقدام کیا تھا، اور ابو الحسن کی جگہ ابا بکر رکھ دیا. تو اب اس میں کیا کیا گیا ہے، اس میں کیا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ردۃ ولا ابا بکر لہو، یہ تو عربی کا کوئی محاورہ نہیں. یعنی انہوں نے اس کے اندر الفاظ کی تبدیلی کی اور رکھ کر ایک نیا اسلوب بنا دیا. اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، خود مولانا علی امین نے لکھا ہے کاروان زندگی میں کہ میں جب رابطہ کے اجلاس سے فارغ ہوا تو اس زمانے میں، یہ اس زمانے کے خمینی ہیں، یعنی انقلاب کے امام خمینی نہیں، جس زمانے میں جلاوطن تھے اور سعودی عرب میں بھی اور عراق میں بھی کافی انہوں نے وقت گزارا. تو وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ کے مجھ سے کہا کہ ضرب المثل تو یہ تھی کہ قضیۃ ولا ابو الحسن لہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے قضیہ نہیں، اس وقت ارتداد پر بحث کرنی تھی. اس کا انہوں نے جواب دے دیا. تو ایک خوبصورت تعریف انہوں نے اس سے اختیار کر لی. اب یہ چیز بھی زبان کے اندر ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک محاورے یا ضرب المثل کو لیا، اس کے اندر تبدیلی کی اور اس کے ابلاغ میں کوئی دقت نہیں. یعنی یہ اب کوئی یہ نہیں ہے کہ متروک کسی اسلوب کو یا کوئی نئی چیز یا قیاس کر لیا گیا ہے. یہ ادب کے اندر اسالیب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور نئی نئی شکلیں اختیار کر لیں. بڑی خوبصورت انہوں نے تعلیب بنا دی ردۃ ولا ابو بکر لہو، کہ ارتداد ہے اور کوئی ابو بکر اس وقت نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہوتی رہتی ہے. تو کسی چیز کے متروک ہو جانے کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ لفظ شاذ ہے، اس کا مطلب یہ کہ فصحا نے اس کو استعمال کرنا بند کر دیا اس بارے میں. اسی میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں عام طور پر، وہ ہے غلط العام اور غلط العوام کی غلطی. یعنی محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ غلط العام فصیح. غلط العام سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے غلط تھا، بننے کے لحاظ سے غلط تھا، قیاس کے لحاظ سے غلط تھا، اہل زبان اس کو اس طرح نہیں بولتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لوگوں نے اس کو غلط بولنا شروع کر دیا. اچھا، پہلے مرحلے میں بڑے بڑے فصاح ناک منہ چڑھاتے رہے یہ غلط ہے، ایسے نہیں بولتے، اور آہستہ آہستہ ان کے بچوں نے بھی بولنا شروع کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد فصاح نے بھی بولنا شروع کر دیا. تو جب نوبت کسی غلط لفظ پر یہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں غلط العام. یعنی یہ ایسی غلطی ہے کہ جو اب علماء فصاح سب کے لیے عام ہو گئی. مثلا دیکھیے ہماری اردو زبان میں لفظ ہے، آپ نے کبھی کھائی ہوگی اور بچوں کو کھلائی ہوگی، کلفی کھاتے کبھی؟ یہ لفظ اصل میں تھا کفلی، بند ہوتی ہے نا، کفل جانتے ہیں نا. یعنی اصل میں جب لفظ نے اپنا سفر شروع کیا تو یہ تھا کفلی، اور یعنی کم و بیش 2 صدیوں کی اردو زبان میں فصحا کفلی ہی بولتے تھے. اب اس کے بعد کفلی کے لام اور فے نے آپس میں تبادلہ کر لیا، اور پہلے مرحلے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ کفلی جو بہت کھاتے ہیں انہوں نے کلفی کیا ہوگا، اور تھوڑا عرصہ نہیں گزرا کہ اس کے بعد اب کلفی کلفی ہو گئی. تو یہ غلط العام ہو گیا. یعنی اب اگر اس کو کوئی آدمی اس کے اصل پر بولے کہ میں تو ابھی کفلی کھا کے آیا ہوں، تو صورتحال خراب ہو جائے گی. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے صدر نے اس دفعہ بڑے تمغے تقسیم کیے. اصل لفظ کیا تھا؟ تغمہ، اور یہ ترکی زبان کا لفظ تغمہ. لیکن ایک زمانے میں فصحا اصرار کرتے تھے کہ تغمہ ہی بولا جائے گا. اردو زبان کے فصحا اس کو تمغہ بولنا غلط سمجھتے تھے، تغمہ ہی بولا جائے گا. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ آپ ذرا تغمہ بول کے دکھائیے. تو یہ غلط العام ہو گیا. یعنی لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے، اصل کے لحاظ سے تغمہ ہی ہے، اسی طرح لفظ اپنی اصل کے لحاظ سے کفلی ہی ہے. یہ غلط العام ہے. اس غلط العام پہ تاریخی تحقیق کر کے اس کو درست کرنا یہ غلط ہوتا ہے. ایک ہے غلط العوام. غلط العوام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کفلی کلفی لوگوں کے لیے بنا نہیں، کچھ عوام بولنے لگ گئے، خواص نہیں بولتے.
یعنی آپ کسی اچھے آدمی کی مجلس میں جائیں یا اچھے ادیب کے پاس بیٹھیں، ابھی یعنی دور وہ ہے، لیکن لفظ کفلی تھا، تو ایک زمانہ وہ ہوگا نا کہ جس میں سب کفلی بولتے ہیں، ایک زمانہ وہ ہے کہ جس میں فصحاء، ادباء، علماء، پڑھے لکھے لوگ وہ تو کفلی بولتے ہیں لیکن عوام کلفی بولنے لگ گئے ہیں، اور ایک تیسرا دور وہ آئے گا کہ جس میں سب کلفی بولنے لگ گئے بلکہ کھانے لگ گئے۔ تو پہلے دور میں کفلی ہی بولنا صحیح ہوگا، دوسرے دور میں بھی وہ غلط العام نہیں ہے، غلط العوام ہے ابھی، یہ بات واضح ہوئی۔ اور تیسرا دور وہ آئے گا کہ جس کے اندر غلط العام فصیح ہو جائے گا۔ جوش بلی آبادی کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ تقسیم کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے کے لیے گئے، اور مولانا ابوالکلام آزاد بہرحال کوئی معمولی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا تھا کہ اردو زبان کو ہمیشہ اس بات پر فخر رہے گا کہ وہ ابوالکلام کے قلم سے لکھی گئی اور ان کی زبان سے بولی گئی۔ تو انہوں نے جوش کو رخصت کیا، وہ پھٹ آدمی تھے جوش، تو انہوں نے رخصت کیا، تو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ گاہے گاہے تشریف لاتے رہیے، آپ سے تو ہماری پرانی یگانگت ہے۔ تو جوش نے کہا کہ مولانا آپ بھی یگانگت بولتے ہو؟ تو مولانا نے کہا کہ بھئی اب یہ تو غلط العام ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو غلط العوام ہے۔ تو یہ غلط العام اور غلط العوام کا فرق ہے، اس لیے کہ صحیح لفظ جو ہے وہ یگانگت نہیں ہے، صحیح لفظ یگانگی ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ کیوں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے بھئی یہ جو لفظ کا بنانا ہے نا، اسم بنانا ہے، تو اس کے لیے عربی میں تے لگاتے ہیں۔ یعنی نصرہ کا مطلب ہے نا مدد کرنا، تو نصرت آپ نے بنا لیا۔ رحمہ کا مطلب ہے رحم کرنا، تو رحمت آپ نے بنا لیا۔ ودہ کا مطلب ہے محبت رکھنا، تو مودت آپ نے بنا لیا۔ یعنی عربی میں تے لگاتے ہیں لفظوں کے اوپر۔ فارسی میں جب حاصل مصدر بنانا ہو تو تے نہیں لگاتے، یہ لگاتے ہیں۔ تو یگانا تو عربی کا نہیں ہے نا، اس لیے اس کو جب آپ بدلیں گے تو اس کو یگانگی ہونا چاہیے۔ یگانگت تو تب بنے گا جب کہ یگانہ کو ثابت کیا جائے کہ وہ عربی ہے، وہ فارسی ہے، تو فارسی میں یگانگی ہوگا، یگانگت نہیں ہوگا۔ انفرادیت ٹھیک ہے، اس لیے کہ عربی کا لفظ ہے نا، تو جتنے بھی عربی الفاظ ہیں ان کو آپ تے لگا کے بنا سکتے ہیں، لیکن فارسی الفاظ کو نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب تھوڑا عرصہ گزرتا چلا جائے اور سارے علماء فصحاء جتنے ہیں وہ یگانگت ہی بولنے لگ جائیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ غلط العام ہو جائے گا، ہے تو غلط، یعنی اس کے غلط ہونے میں تو دو رائیں نہیں ہو سکتی، وہ غلط ہے لیکن لوگوں میں رائج ہو گئے۔ جیسے ہمارے یہاں عام غلطی ہے نا، لوگ بولتے ہیں ناراضگی، بلکہ ان دنوں تو میں ایک لفظ نا فوتیدگی، پھر اس کے بعد مزید مخفف ہو گیا ہوگا فوتگی۔ یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کمال ہے، یعنی بھئی ایک سیدھا سادہ لفظ ہے وفات، آپ بول لیں فلاں صاحب کی وفات ہو گئی، فوتیدگی ہو گئی۔ میری مرحومہ نانی تھی، تو میرے ایک چچا کا نام تھا لطیف، جب بھی وہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو کہتے انتیف۔ اب یہ بڑا مسئلہ تھا کہ بھی لطیف بہت آسان ہے، انتیف کیسے بن گیا؟ یعنی انتیف میں بڑی مشکل ہے، لیکن یہ بہرحال انسانی اذواق کا معاملہ ہے، یعنی اس میں کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو فوتیدگی، اس سے فوتگی، دونوں غلط ہے، کوئی وجہ نہیں ہے دونوں کی۔ آپ وفات کہیے، موت کہیے، وفات ہو گئی، فوت بھی ہو گئی تھی، اتھے گیا سمجھ، جب اردو میں بھی فوت بھی ہو گئی۔ تو ناراضگی، اب ناراضگی تو کوئی لفظ نہیں، عربی فارسی زبان کا قاعدہ یہ ہے، گی جو ہے یہ تو عربی نہیں ہے نا، فارسی ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں ہے ہوگی تو وہ گی میں بدل جائے گا۔ دیوانہ سے دیوانگی، فرزانہ سے فرزانگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کبھی آپ نے بولا علمگی، نہیں بولتے نا، بیچارے ناراض کو کیا ہوا ہے کہ وہ ناراضگی ہو جاتا ہے، ناراضی بولیے، یعنی سیدھا سادہ ناراضی بولیے۔ تو اب کوئی آدمی کہتا ہے جی ناراضگی، یہ غلط العام ہے، نہیں، یہ غلط العوام ہے، یعنی اچھے فصحاء ادباء اردو زبان کو اچھا بولنے والے لوگ کبھی ناراضگی نہیں بولتے، ناراضی بولتے ہیں، ناراضی لکھیں گے، ناراضگی نہیں بولتے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جو صورتحال اردو زبان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اور 40-50 سال کے بعد ناراضی بولنے والے لوگوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے، بھئی یہ تو اب ناراضگی ہے۔ تو یہ غلط العام اور غلط العوام کا
کس طریقے سے سفر جاری رہتا ہے. یعنی ایک لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے غلط تھا، پہلے مرحلے میں فصحاء نے اس کو قبول نہیں کیا، سبھی لوگ ٹھیک بولتے تھے، کچھ عرصے کے بعد عوام نے اس کو غلط بولنا شروع کر دیا تو غلط العوام ہو گیا، اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ خواص نے بھی اس کو غلط بولنا شروع کر دیا. جب وہ بھی بولنا شروع کر دیں تو پھر غلط العام ہو گیا، اور پھر اس کو غلط قرار دینا غلط ہوتا ہے، یعنی پھر اسی کو مان لیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں غلط العام فصیح. نہیں استعمال نہیں کیا میں نے، تو آپ سے عرض کیا کہ ایذن کا لفظ پایا جاتا ہے. قرآن کو تو اگر لفظ کی کنسٹرکشن پہ ذرا سا اعتراض ہو جائے تو استعمال کرتا، یعنی وہ قرآن کا ذوق ہے کہ لفظ کو وہ کیسے اٹھاتا ہے. جیسے میں نے دیکھا ہے بارہا ہمارے جو اردو شاعر ہیں ان میں علامہ اقبال کا لفظ کے استعمال کا ایک خاص ذوق ہے، یعنی ان کی لفظیات بانگ درا کے بعد ایک خاص ڈکشن اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ بعض اوقات لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ استعمال ہو سکتا تھا، وہ لکھا ہوا اچھا نہیں لگتا. یعنی یہاں تک نازک اور حساس ہے، کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لفظ لکھا گیا تو اچھا نہیں لگے گا، بولا گیا تو اچھا نہیں لگے گا. یعنی یہاں تک حالانکہ وہ لفظ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، فصیح ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں استعمال کرتے. اس لیے کہ لفظیات کے بارے میں بہت حساس ہے بات کے دور میں آ کے. تو جناب اب قرآن کا بھی کوئی لفظ غلط العام ہوا ہے، مطلب ہے کہ کسی نے اس کو بولنا ایسا شروع کر دیا جگہوں پہ؟ جو سلینگس ہوتے ہیں جی ان میں تو ہو جاتے ہیں استعمال بہت سے، لیکن اچھی جو عربی لکھنے بولنے والے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. تو ہم قرآن کے کسی لفظ کو متروک بھی نہیں ایسا ہوا نہیں، اس کی وجہ قرآن کا بہت پڑھا جانا ہے. قرآن مجید بہت پڑھا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ لوگوں نے مسلمانوں نے کہیں رکھ دیا ہے علماء ادباء فصحاء، اچھا وہ زبان کا ماخذ ہے اس لیے بار بار اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو کوئی لفظ متروک نہیں. البتہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس معنی میں عام زبان میں اب استعمال نہیں ہوتے. لیکن آپ نے کہا تھا نا کہ عربی جو قرآن کی ہے وہ بولی تو کہیں نہیں جاتی ہے، تو پھر ہم یہ کیسے فرق کریں گے کہ یہ اس میں لفظ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلوب کا مسئلہ ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے. یعنی وہ تو اس لیے میں نے اس کی مثالیں دی آپ کو کہ وہ طریقے جو ہے وہ اب ختم ہو چکے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتے. لفظ تو ہوتے ہیں نا مفرد لفظ وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کا جاری رہتا ہے سفر. الا اذا تمنا میں لفظ تمنا کا مفہوم خواہش اور ارمانی ہے، یعنی یہ دوسری مثال ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حج کی 22 نمبر سورہ ہے اور 52 نمبر آیت ہے. یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اور ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. یعنی جو آیت ہے اس کا سادہ ترجمہ کیجئے تو یہ بنے گا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھی بھیجا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب اس نے کوئی تمنا کی، یعنی تمنا کی، یہ عربی زبان کا فعل ہے. اس سے ہمارے ہاں لفظ تمنا آرزو اور خواہش کے معنی میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے، عام ہے ہماری زبان میں. روز تمنا کرتے ہیں، روز پوری نہیں ہوتی، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہی تمنا ہے جو کبھی بر نہیں آتی. تو تمنا یہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ بہت معروف ہے. یعنی عربی زبان میں یہ جو قدیم عربی ہے بلکہ آج کی زبان میں یعنی اس لفظ کو کچھ بھی نہیں ہوا، جس طرح سے چلا آ رہا ہے ویسے ہی اب بھی استعمال ہوتا ہے. اب بھی عربی بولنے والے عربی لکھنے والے یہی لفظ، فصیح عربی بولنے لکھنے والے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں خواہش کرنے کے معنی میں، تمنا کرنے کے معنی میں، آرزو کرنے کے معنی میں. اچھا اب یہاں لوگوں کو ایک دقت پیش آ گئی، یعنی جیسی دقت وہاں پیش آئی ہے اسی طرح کی دقت یہاں پیش آ گئی. وہ دقت یہ پیش آ گئی کہ آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ینسخ، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ وہی ہے جس سے آپ لوگ بولتے ہیں منسوخ کرنا آگے. اچھا اب دیکھیے کہ آپ سارا ترجمہ کرتے جائیے کہ ہم نے جو نبی اور رسول بھیجا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا مگر یہی کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان نے الکش شیطان فی امنیت ہی، شیطان نے اس کی تمنا میں اپنی ٹانگ ڈال دی. محاورہ عربی کا الکش شیطان فی امنیت ہی، مطلب یہ ہے کہ میں ایک کام کرنا جا رہا ہوں اور کسی نے کوئی اڑنگا ڈال دیا تو اس کے لیے
یہ محاورہ بولتے ہیں. اچھا اب اس کے آگے ہے فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ شیطان کے اس القاء کو منسوخ کر دیتا ہے. اب اس میں ہوا کیا، ایک ہے منسوخ کر دیتا ہے، ایک ہے لفظ القاء. القاء کا لفظ وحی اور الہام دونوں کے لیے عام استعمال ہوتا ہے. تو آگے جا کے وہ محاورہ تو پیچھے رہ گیا، تو دقت پیش آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو منسوخ کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ایک قصہ جیسے کہ ہمارے ہاں قصے اور کہانیاں بہت ہوتی ہیں، وہ روایتوں میں آ گیا. قصہ روایتوں میں یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بالعموم قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو پڑھتے تھے، اسی طرح بیت الحرام میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے. سورہ نجم نازل ہوئی اور اس کی حضور تلاوت کر رہے تھے. تو جیسے ہی کوئی 5-7 آیتوں کے بعد حضور آگے پہنچے تو شیطان نے، دل تھام کے سنیے ذرا، شیطان نے جبریل تو الہام کر رہا تھا، بیچ میں 3 آیتیں خود الہام کر. یہ قصہ ہمارے یہاں روایتوں کی کتابوں میں موجود ہے. 3 آیتیں خود الہام کر دیں. وہ آیتیں ہی بتاتے ہیں لوگ جو الہام کر دیں. سورہ نجم جو ہے، اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ اس کو نکالیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. سورہ نجم میں ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اس طریقے سے دیکھا اور اس طریقے سے وحی کی، اور اس میں حضور کو کوئی غلطی نہیں لگی، نہ آپ کی آنکھ جھپکی، نہ آپ کو کوئی تردد ہوا. ایک بالکل واضح منظر تھا جس میں جبریل نے حضور کو وحی کی. یہ بیان ہوا ہے. اس کے بعد اب سورہ آگے بڑھتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی پیغمبر نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا خیال ہے تمہارا لات و عزیٰ کے بارے میں، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور وہ تیسری جو منات ہے، یہ دیویاں ہیں ان کی جن کی وہ پرستش کرتے تھے. یہ قرآن مجید میں آیا ہے. اب اس کے بعد آگے اس دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کے بارے میں یعنی قرآن ایک سخت تبصرہ کر رہا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ دین ہے جو یہ پیغمبر پیش کر رہا ہے، اور دوسری جانب یہ تم نے دیکھا ہے لات کو اور منات کو، یہ جو تم نے دیویاں بنا رکھی ہوئی ہیں، اور اس پر قرآن نے بڑی شدید تعریض کی ہے آگے. یعنی وہ لوگ ان کو بیٹیاں مانتے تھے، عورتیں مانتے تھے، اور خدا کی بیٹیوں کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے بیٹی کا تعلق پسند نہیں کرتے ہو، میری رہ گئی ہیں بنانے کے لیے. تو ایک خیر معمولی قسم کی طنز کی ہے، تعریض کی ہے. اور اس کے بعد آگے بتایا کہ ان ہے الا اسماء سمیتموها، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے قرآن شرک کی تردید کرتا ہے. اب شرک کی تردید کے معاملے میں تو قرآن مجید کا ایک عام طالب علم بھی کوئی غلطی نہیں کھا سکتا. تو یہ جیسے ان تینوں کے نام آتے ہیں کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور وہ شیطان نے الہام کیے تھے کہ یہ جو دیوی دیوتا ہیں ان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ تو جناب اللہ کے ہاں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، ان کی تو وہاں شفاعت چلتی. یہ الفاظ جو ہے اس کے روایت مل گئی. اب روایت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ اوہو یہ ٹھیک وہی بات ہے، یہ ٹھیک وہی بات جو بیان ہوئی ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ یہ ہوا کہ جو نبی اور رسول بھی ہم نے بھیجا ہے اس نے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی یا اپنے الہام کی تلاوت کی، شیطان نے اس کے الہام اور تلاوت کے اندر ضرور اپنی ٹانگ اڑائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں شیطان جو کلمات الہام کرتا ہے اس کو منسوخ کر دیتا ہے. تو رس کا لفظ، القاء کا لفظ، روایت، تینوں نے مل کے یہ ساری کی ساری داستان بنا دی. اب اس میں دیکھیے کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. تیرے نشتر کی زد شریانے کیسے نہ تواں تک ہے، یعنی کوئی ایک جگہ نہیں رکی، سب کچھ ختم ہو گیا. پیغمبر بھی اس میں آ گئے، الہام بھی گیا، قرآن بھی گیا، وحی بھی گئی، اور سب. اور وہ ہے کیا؟ اس میں کیا کرنا پڑا؟ کرنا یہ پڑا کہ ایک بالکل معروف لفظ جو تمنا تھا اس کو تلاوت کرنے کے معنی میں لینا پڑا. عربی زبان اس سے واقف نہیں، خالی ہے بالکل. اچھا آیت بالکل صاف تھی. آیت کا مدعا صرف یہ تھا کہ جب بھی کسی اللہ کے پیغمبر یا رسول نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے عزم اور حوصلے کے ساتھ کوئی آرزو کی ہے تو شیطان اس میں اڑنگے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ان سارے معاملات کو ختم کر کے اپنے پیغمبر کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. یعنی بہت سادہ ہے، کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے. تاہم قصے نے، دو لفظوں نے
مل کے یہ سارا کارخانہ وجود پذیر کر دیا. تو اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ الا اذا تبنا میں، یعنی یہ الگ بحث ہے کہ ہم آیت آپ کو سمجھا دیں، مطلب بتا دیں. فرض کیجئے کہ 10 سال نہیں سمجھ میں آیا، لیکن اصرار کریں گے اس بات کے اوپر کہ تمنا معروف معنی میں خواہش اور ارمان کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہ تلاوت کرنے کے معنی میں نہیں آتا. چیز کو پڑھنے کے لیے عربی زبان میں قرات، تلاوت، یہ معروف الفاظ ہیں، یعنی قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہوں پر حکم دیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیے. ابھی آپ نے یتلو علیہم آیات ہی دیکھا ہے. تلاوت لفظ، قرات کا لفظ، قرا کا لفظ، طلا کا لفظ، یہ معروف ترین الفاظ ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے معنی میں. یہ تمنا کہاں سے آ گئی؟ یعنی تمنا تو تمنا ہوتی ہے. تو یہ چیز نہیں مانی، قبول نہیں کی جائے گی. اچھا یہ تو میں نے آپ کو آیت سمجھا دی نا، نہیں سمجھ میں آئی، فرض کیجئے نہیں سمجھ میں آئی، تو اصرار کریں گے اس بات کے اوپر. یعنی قرآن مجید کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی چیز ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم پر واضح نہ ہو رہی ہو، ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے واضح نہ ہو رہی ہو. تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک ردی سی چیز پکڑیں، ایک نہایت نامعقول قصہ جو ہے اس کو لائیں اور اس کے بعد اس کو داخل کر دیں اور پھر اطمینان کے ساتھ یہ کہیں کہ تمنا کے ایک معنی تلاوت کرنے کی بھی ہوتے ہیں. بھائی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اس میں پھر ایک شعر بھی سنا دیں ایک عرب شاعر کا. تو یہ جو چیز ہے یہ علم کی دنیا میں ہی قابل قبول نہیں ہے. کجا یہ کہ قرآن جیسی کتاب کے بارے میں اس کو ادنا درجے میں بھی گوارا کیا جائے. قرآن میں کوئی لفظ بھی اپنے شاذ مفہوم میں استعمال نہیں ہوا، معروف ترین. جی فرمائیے، ان کو دیجیے. جی مٹانے کی بات تھی، مٹا دیتا ہے. یعنی آپ کو اس لفظ پر کیا اعتراض ہے؟ منسوخ کرنے کے حوالے سے یہ تو عربی کرے گی نا. آپ کے ہاں منسوخ کرنا اصطلاح بن چکی ہے. جس زبان میں قرآن ہے اس میں محض سے زیادہ عام اور معروف لفظ ہے. تو قرآن تو اپنی زبان استعمال کرے. یعنی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھیں نا وہی چیز ہے کہ ایک لفظ اصطلاح بنا، منسوخ آیات، منسوخ احکام، اب وہ اصطلاح بن گیا ہے. بھائی قرآن میں تو یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. قرآن مجید کی اپنی زبان میں تو یہ کسی چیز کو دوسرے کی جگہ رکھ دینے کے لیے آتا ہے، ازالہ کرنے کے لیے، کسی چیز کو اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے 10 معنی میں آ جاتا ہے. یعنی یہ وہ جو اصطلاح ہے ہمارے ہاں، فنی اصطلاح منسوخ کرنا، یہ تو قرآن نے نہیں بنائی. قرآن تو اپنی عربی زبان میں گفتگو کرے گا. تو ایک قرآن مجید کے فہم میں بڑی مشکل اور بڑی دقت یہ بھی ہے، اور یہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوتی ہے، کہ آپ کے 2, 3, 4 صدیوں کے بعد کفلی کلفی ہو گئی. تو اب آپ مصر ہیں کہ قرآن نے کلفی کیوں نہیں کہا. یعنی وہ تو اب ہو گئی ہے نا، وہ تو اس وقت کی زبان ہی میں گفتگو کرے گا، اسی میں بات کرے گا. ابھی میرے ایک عزیز شاگرد ہیں، وہ آج کل کینیڈا میں ہیں اور نقطے پیدا کرنے میں ان کا بھی کمال ہے. تو ان کو میں نے ان کا سوال تھا، ان کے دماغ میں بہت اس میں اضطراب تھا. تو ان کو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو لفظ مستضعفین ہے قرآن میں آتا ہے نا، تو یہ ایسی مجبوریوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ذرا مشکل پیش آ گئی آدمی کو. یعنی اس میں لازماً خارج کا دباؤ ہونا چاہیے. یعنی مستضعف آقا کے مقابلے میں غلام ہے، حکمران کے مقابلے میں رعایا ہے، ایک قوی توانا آدمی کے مقابلے میں میں ہوں. اس کو مستضعف کہتے ہیں. یعنی مستضعف جو ہے اس میں یہ ضروری ہے یہ چیز. تو اس وجہ سے ہجرت صرف وہیں سے لازم ہوتی ہے جہاں کوئی ظلم و ستم کرے کسی پر. تو انہوں نے کہا قرآن نے پھر ظلم کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ظلم کا لفظ جو ہے وہ اتنا صریح نہیں ہے جتنا مستضعف ہے. تو قرآن تو اپنی زبان استعمال کرے گا، اس کی اپنی زبان جو ہے اسی میں وہ بات کرے گا. اس تک پہنچنا یہ ضروری ہے. تو یہ جناب ہم نے 2 مثالوں پر بات کر لی، چند باقی ہیں، ان سے انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اس کو شروع کریں گے. جو لوگ قرآن مجید میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی راہ کرم یہ سن لیں کہ اپریل کی 4 تاریخ، یہ ٹھیک ہے، یعنی تحقیق ہو گئی ہے اس کی، یہ بھی کہیں غلط العوام نہ ہو جائے. تو اپریل کی 4 تاریخ سے قرآن جمعرات کو اور یہ تدریس جمعے کو
منتقل ہو جائے گا اپریل کی 4 تاریخ سے. یہ غروب آفتاب سے وہی 1 گھنٹہ بعد. اور اس میں چونکہ آپ کو ہفتہ 2 ہفتہ بھی ہیں تو سید شبیر احمد صاحب کا جو آسان قرآن تحریک والوں کا جو ترجمہ ہے جو رنگوں سے انہوں نے چھاپا ہے وہ قرآن اگر آپ لے لیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو آسانی بہت رہے گی. یعنی جو کچھ مجھے پڑھانا ہے اس میں کم سے کم لفظ کو پہچاننے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی. ویسے کوئی بھی لے لیں جو اپنے ثوابدید کے مطابق, لیکن اگر وہ لے لیں تو آسانی بہت رہے گی. ایک حافظ نظر احمد صاحب کا ہے, اس میں بھی لفظوں کے لحاظ سے انہوں نے متعین کر دیا کیا مفہوم ہے, تو وہ لے لیں گے تو آسانی بہت رہے گی اس میں. 4 اپریل سے انشاءاللہ. اچھا جناب.